تو ماشاءاللہ جو بھی اس وقت حالات ہے معاشی، ایک اور فکر جو ڈل گئی ہے لوگوں کے جو اوپر، وہ یہ ہے کہ جی پیٹرول مزید مہنگا کر دیا ہے حکومت نے۔ کل رات 6.72 فی لیٹر اس کو مہنگا کیا گیا ہے۔ اچھا، جیسے ہی یہ اعلان سامنے آیا اس کے بعد ہم نے بالکل پھرتیاں دیکھی کہ کس طریقے سے پی ایم ایل این کے اندر سے ہی لوگ اپنے آپ کو اس اعلان سے علیحدہ کرنا شروع ہو گئے۔ نون لیگ میں متضاد رد عمل سامنے آیا۔ سب سے پہلے تو مریم نواز صاحبہ نے پہل کی، چوئی صاحب انہوں نے ٹویٹ کی اور انہوں نے کہا سب سے پہلے کہ میں عوام کے ساتھ کھڑی ہوں، یہ فیصلہ بالکل غلط ہے، اس فیصلے کی میں تائید نہیں کر سکتی۔ اچھا، اس کے جب ان کو یاد لوگوں نے نیچے کرایا بھائی یہ آپ کی حکومت ہے، اس میں آپ نے اس کی اونرشپ آپ کی ہے، تو پھر انہوں نے ایک اور ٹویٹ ڈالی۔ اچھا، وہ ٹویٹ پہلے سے زیادہ دلچسپ ٹویٹ تھی۔ اس میں وہ کہتی ہیں کہ نواز شریف صاحب جو اس فیصلے کی مخالفت کی تھی اور یہاں تک کہہ دیا تھا کہ مزید 1 پیسے کا بوجھ عوام پر نہیں ڈال سکتا، اور اگر حکومت کی کوئی مجبوری ہے تو میں اس فیصلے میں شامل نہیں ہوں، اور وہ میٹنگ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اچھا، اب یہ بات جو ہے نا ان کی پارٹی کے اپنے لوگ اور ان کے جو ہم خیال لوگ ہیں وہ بھی ماننے کو تیار نہیں۔ اس پہ بھی رد عمل یہ تھا، 2-3 سوال تھے کہ ایک تو سب سے بڑی بات کہ کون سی میٹنگ تھی جہاں نواز شریف صاحب موجود تھے، اور کیا وہ کس پوزیشن سے وہ اس میں موجود تھے، کیا وہ وہاں پہ اس میٹنگ میں ان کا ہونا بنتا تھا یا نہیں بنتا تھا۔ پھر جو دوسری بات ہے کہ وہ میٹنگ چھوڑ کر چلے گئے، تو اس کا کیا مطلب ہے کہ کیا پی ایم ایل این کے اندر جو شہباز شریف صاحب اتنے تگڑے ہیں کہ سارے فیصلے وہ کر رہے ہیں اور نواز شریف صاحب بھی بالکل بے بس ہیں ان کے سامنے، تو نہ پی ایم ایل این کا ووٹر یہ ماننے کو تیار ہے، نہ جو کوئی انڈیپینڈنٹ جو اوپینین میکرز ہیں وہ یہ بات ماننے کو تیار ہیں۔ بہرحال مفتاح اسماعیل صاحب اس وقت ایک سافٹ ٹارگٹ ہیں، اور یہ ٹارگٹ ان کو اپوزیشن نے کیا کرنا، میڈیا نے کیا کرنا، عوام نے کیا کرنا، سر ان کی اپنی پارٹی کر رہی ہے ان کو اس وقت ٹارگٹ۔ جی نہیں، سابق صدر آصف علی زرداری صاحب کا ایک بیان میں نے دیکھا ہے جی کہ بھئی ہم الہی ضرور ہیں، حکومت میں بھی شامل ہے، لیکن یہ قیمتیں جو بڑھائی گئی ہیں ہمیں تو مشورہ ہی نہیں کیا گیا، اور ہمیں اس پر بڑی تشویش ہے۔ ایم کیو ایم کا بھی بیان آ گیا، ایم کیو ایم کا بھی آ گیا، وہ سارے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو اس سے علیحدہ کر رہے ہیں، کیونکہ آبویسلی پاپولر فیصلہ، ابھی الیکشن ہونا ہے نا سر، 9 حلقوں میں ضمنی الیکشن ہونا ہے، پیٹرول کی یہ قیمت کا بوجھ اٹھا کے ان کے کینڈیڈیٹس نے اترنا ہے نا میدان میں، جوائنٹ کینڈیڈیٹس ہیں، تو اس لیے وہ کہہ رہے جی یہ ہمارا کرنا دھرنا نہیں ہے۔ اچھا، بائی دا وے مفتاح صاحب جو ہے اپنے اس ڈیسیجن کو بالکل ڈیفینڈ کر رہے ہیں۔ انہوں نے آج ایک جگہ پہ خطاب کیا، انہوں نے کہا کہ حکومت کے فیصلے کے پیچھے میں کھڑا ہوں، شہباز صاحب کے دستخط کے بغیر کوئی نوٹیفیکیشن نہیں ہو سکتا تھا، یعنی کہ پرائم منسٹر صاحب کو انہوں نے کہا کہ سائن ہے اس نوٹیفیکیشن کے اوپر، یہ خالی مفتاح اسماعیل کا کام نہیں ہے۔ اب پی ایم ایل این کا چودھری صاحب، سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ادھر نا 2 وزیر خزانہ ہیں اور 2 ہی پی ایم ہیں، ٹھیک ہے، ایک وزیر خزانہ، ایک پی ایم لندن بیٹھے ہیں، ایک ادھر اسلام آباد کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں۔ جو لندن والے وزیر خزانہ صاحب ہیں وہ پہلے ٹویٹیں کرواتے ہیں، آرٹیکل لکھواتے ہیں، پھر کیمپین چلواتے ہیں پاکستان میں بیٹھے ہوئے وزیر خزانہ کے خلاف، تو پہلے انہوں نے بعد میں اپوزیشن سے کیا مقابلہ کرنا ہے، پہلے پی ایم ایل این اپنی پارٹی کے اندر تو طے کر لینا بھائی کہ حقیقی وزیر خزانہ اور حقیقی وزیر اعظم کون ہے اس وقت ملک میں۔ نہیں، اگر کوئی اچھا کام ہو تو پھر تو اس کے کئی والی وارث بن جاتے ہیں، کیونکہ لوگوں پر بوجھ لادا جا رہا ہے، مسلسل لوگوں کے ساتھ دھوکہ کیا جا رہا ہے، فراڈ کیا جا رہا ہے۔ دنیا میں قیمت $130-140 سے ہو کے واپس 90 سے نیچے آنا شروع ہوئی ہوئی ہے۔ آج کا میں نے چیک نہیں کیا، آپ کے پاس شاید فگر دیے ہوں، تو وہاں اس کے مطابق تو اس وقت پاکستان میں پیٹرول کی جو میکسیمم قیمت ہو سکتی تھی وہ $150 سے اوپر نہیں ہے، یعنی کم از کم 70, 80, 90 روپے پاکستان میں لوگوں کی کھال اتاری جا رہی ہے وصولی کے ذریعے۔ تو یہ قابل قبول کس طرح ہو سکتا ہے، اور اس کو کون ڈیفینڈ کر سکتا ہے؟ بھائی ویسے ہی کرتے، اگر مارکیٹ فورسز تھا، اگر اوپر گیا تو اوپر کرو، جو نیچے گئی ہے قیمت تو پھر لوگوں کو ٹرانسفر کرو، اس طرف آپ آ نہیں رہے سر۔ اس میں اور ہر دفعہ ایک نیا بہانہ معاف کرنا۔ چوئی صاحب، اس پہ 2-3 باتیں ہیں۔ ایک تو یہ وہ کہتے ہیں کہ ڈالر کی قیمت، جو پچھلی ڈالر کی قیمت پہ تیل خریدا ہوا ہے، پہلی بات یہ ہے، اس وجہ سے اسی قیمت پہ بیچنا پڑے گا۔ دوسرا وہ کہتے ہیں جی کہ جو بھی مارکیٹ میں قیمتیں اوپر نیچے ہوتی ہیں وہ ٹرانسلیٹ ہوتی ہیں 15 دن کے بعد لوکل مارکیٹ کی قیمتوں کے اندر، اس لیے ابھی یہ پرانے جو اضافے ہیں اس کا بوجھ ہم کنورٹ کر رہے ہیں۔ جب میں بات آپ کو پتہ نہیں ہے ماریا کب سے نیچے آ چکی ہے، 100 سے 15 سٹارٹ کے 1 مہینہ ہو گیا۔ ہاں 88 ہے اس وقت، ہاں 88 ہے۔